سر یہ بتائیے گا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں یا حکومت جو ہے اس سے تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی انقلابی قدم اٹھائیں گے. نظام تعلیم کو لے کر بچوں یا والدین کو از خود نوٹس لیتے ہوئے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ ایسے بہت سارے کورسز ہیں, ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جو پڑھائی نہیں جاتی. اپڈیٹڈ, جیسے ابھی پچھلی کوشچن میں آپ نے بات کی کہ نالج اپڈیٹڈ نہیں ہے. بالکل. ہماری جو بکس ہیں وہ وہی پرانی بکس ہیں, ایڈیشن بہت پرانے ہیں. ہمارے ہاں کریکولم پہ بات نہیں ہوتی, کریکولم کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا. جیسے ابھی پہلے آپ نے بات کی کہ دنیا جو ہے فنی تعلیم کو لے کر اور اسکلس کی بیس پہ بہت زیادہ ترقی کر گئی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اسکل بیس تعلیم نہیں ہے. ہمارے ایون پریکٹیکل لیبز میں وہ انسٹرومنٹس اویلیبل نہیں ہے جن سے اسٹوڈنٹ اپنا پریکٹیکل کر سکے. بالکل. تو ہم صرف انفارمیشن دے رہے ہیں, اس کا اپلیکیشن نہیں دے رہے ہیں ان کو. بالکل ایسا ہی. تو ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کی وجہ سے بچے کے پاس بکش نالج تو ہوتا ہے لیکن جب وہ انڈسٹری میں جاتا ہے تو وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتا جو کہ ایک انڈسٹریلسٹ اسے ایکسپیکٹ کر رہا ہو. سر جو چیزیں اس نے اپنے اس تعلیم کے جو ایرا میں اس میں سیکھنی ہوتی ہیں وہ نیا جا کے پھر انٹرنشپس کر رہا ہوتا ہے, پھر اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اسی میں ہی اس کا ٹائم جو ہے اتنا زیادہ آگے ان چیزوں کو سیکھنے میں لگ جاتا ہے. جبکہ اگر وہی پریکٹیکل جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اداروں میں کیا جائے, اداروں میں بچوں کو وہ پریکٹیکل کروایا جائے تو یقیناً جو ہے اداروں سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ تو نکلیں گے اور ساتھ ہی وہ اسکلڈ بیس پہ بھی اپنے جو ہے کریئر کو آگے بڑھا سکیں گے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ ہے کہ ہمیں اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو اور جو آپ کے ماہر تعلیم ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھانا ہوگا جی, اور انڈسٹریلسٹ سے یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ کو کون سی ویلیوز چاہیے, کیا گیپ فیل کرتے ہیں آپ, کون سی اسکلز آپ کو چاہیے مارکیٹ کے اندر. آپ ان کا ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کروائیں فیس ٹو فیس. اور انڈسٹریلسٹ جہاں پہ ڈائجسٹ ہونا ہے ہماری یوتھ میں جا کے جہاں پہ اپنی سروسز دینی ہے وہ سروس پرووائڈر بتائیں کہ مجھے کیا کیا چاہیے تاکہ ایک ماہر تعلیم وہ والی چیزیں اس کے اندر انڈیکس کرے اور جو ان فیوچر وہ مارکیٹ میں جب جائے تو اس کے اندر وہ اسکلز ہونی چاہیے. بکش نالج از اے گڈ تھنگ. بکس آپ کو دیکھیں وہ تو معلومات ہو گئی. اگر آپ کو پریکٹیکل نہیں کر رہے تو وہ علم نہیں, وہ صرف معلومات ہے. جی سر, آج کل جو ہے وہ آن لائن کورسز کی بڑی بھرمار ہے اور ان کو سکھانے کا بھی جو ایک دھندا ہی بن گیا ایک طرح سے. تو ان میں سے جو درست چیزیں ہیں ان کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ بالکل, اس کے لیے اگین نو بائی سیلف, آپ اپنے آپ کو جانیں, اپنا سوٹ انالیسس کریں. آپ جب خود کو جان جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واٹ آئی میڈ فار. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے انٹرسٹ سے. جب آپ نے خود کو نہیں جانتے تو آپ پھر وہی والی بات کہ آپ پیرنٹس کے کہنے پہ, کسی اور کے اوپینین لیڈر کے کہنے پہ کہ کس چیز کا اسکوپ ہے. تو انسان جو ہے وہ انسان اسکوپ خود کریٹ کرتا ہے, لیکن اس کے لیے اپنی رائے رکھنا ضروری ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ پھول ایسا ہے جیسا کہ دماغ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے کیونکہ میری اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے. تو اسی طرح آپ نے کون سی اسکل سیکھنی ہے, اتنی زیادہ آپ کے پاس بے تحاشا آئس برگ آف انفارمیشن ہے, آئس برگ آف آپ کے پاس اسکلز ہیں, ان میں سے کون سی چوز کریں. وہ جب آپ خود کو جان لیں گے تو آپ اس اسکل کو بھی اچھے سے آپ چوز کر لیں گے کہ میں اس کو یہ والی چیز میرے لیے بنی ہے. ایکچولی ہمارا اپنے آپ سے تعارف نہیں ہے تو ہم چیزوں سے تعارف کیسے کروائیں. جی سر, اب جیسے میٹرک کے بچے ہیں وہ کالجز میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم ایون کہ 9-10 سے ہی ان کے درمیان میں یہ ہو جاتا ہے جی بایو رکھ لیں, کیمسٹری رکھ لیں اور آگے جا کے ڈاکٹر بننا ہے یا یہ ساری چیزیں کرنی ہے. بچہ وہ کر لیتا ہے. جب انٹر میں آتا ہے اس کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے کہ جی میں نے بایو نہیں کرنی یا اتنے سورسز نہیں ہیں کہ ڈاکٹر بن سکیں. پھر وہاں پہ وہ کوئی اور سبجیکٹ رکھ لیتا ہے اینڈ وہ جب یونیورسٹی لیول میں جاتا ہے وہاں پہ کوئی اور سبجیکٹ چوز کر لیتا ہے. اور وہ مطلب جو پہلے کی تعلیم ہے جو اس کو 9-10 سے وہ اگر ایک سبجیکٹ چوز کرے اور اسی میں پھر اس کو وہ مہارت بھی حاصل ہوگی اور اس کی نالج بھی یقیناً کہیں زیادہ ہوگی, اس پہ عبور بھی وہ حاصل کر لے گا. تو کریئر کاؤنسلنگ کے لیے جو ہے ہمارے پاس میرے خیال سے ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے جو بچوں کو جو ہے ان کے مائنڈ سیٹ کو پڑھ کے انہیں یہ سجیسٹ کر سکے یا ان کو ایک آئیڈیا دے سکے کہ یہ فیلڈز ہیں, آپ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے اور آپ اس میں سے کیا چوز کر کے کیا بننا چاہتے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت اس لیے پیش آئی میم کیونکہ گھر میں کاؤنسلرز ختم ہو گئے. پہلے ماں کاؤنسلنگ کرتی تھی, آپ کے فادر ٹائم دیتے تھے, وہ کاؤنسلنگ کرتے تھے. اور مزیدار چیز یہ ہے کہ انسان نے پھر اپنا اوپینین لیڈر باہر ڈھونڈنا شروع کر دیا. جب باہر ڈھونڈنا شروع کر دیا تو باہر سے آپ کو پتا ہے کیسے مشورے ملیں گے. سب سے بڑی پیاری چیز یہ ہے کہ انسان خود کا اچھا اوپینین لیڈر ہے. جتنا اچھا میں اپنے آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں, کوئی مجھے اچھا مشورہ نہیں دے سکتا, کیونکہ میں خود کو جانتا ہوں کہ میں کتنے پانی میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ کچھ چیزوں کو لیے کچھ پروفیشن کے سامنے ایکسپوزڈ ہیں. ان کا ایکسپوجر کوئی 10 سے 15 میکسیمم پروفیشنز کو وہ جانتے ہیں, اور وہ یہ اس بیس کو جج کرتے ہوئے کہ معاشی جو ہے حالات کس طرح سے ٹھیک ہوں گے, وہ کون سا پیشہ ہے جس سے انسان امیر ہو رہا ہے, وہ اپنے بچے کو اسی پہ لگا دیتے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ مطلب اس کا بچہ کر رہا ہے تو ہمارا بچہ بھی بن سکتا ہے ڈاکٹر. اس طرح سے بہت سے جو بچے ہیں وہ جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. مطلب بچے کا ایک انٹرسٹ لیول جو ہے وہ کسی اور چیز میں, وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے, لیکن پیرنٹس جو ہے موسٹلی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں آپ اس جو ہے ہمارا ایک سرکل ہے, آپ اس میں سے کچھ چوز کریں اور وہی بنے. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. میرے پاس ایک وہاں پہ گھر میں ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ یہ میرے بچے کی تھوڑی کاؤنسلنگ کر دیں, یہ نا کمپیوٹر گیمز بہت زیادہ کھیلتا ہے, یہ ہر ٹائم کمپیوٹر پہ ٹائم اپنا ضائع کرتا ہے اور کمپیوٹر بیٹھا رہتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا کاؤنسلنگ کر دیں. تو اس بچے کے ساتھ جب میں نے گپ شپ کی تو وہ اپنی ایک ایپلیکیشن کریٹ کر چکا تھا اور ایک گیم بھی بنا چکا تھا. اٹ مینس کہ وہ اس کے باپ کو سمجھانے کی ضرورت تھی کہ آپ جو ہے نا بچے کو ICS کروائیں میٹرک کے بعد اور اس کو کمپیوٹر والی فیلڈ کی طرف لے کے جائیں. اور یہی ہوا. آج سے یہ 7-8 سال پرانی بات ہے, اور بچہ اس وقت ماشاءاللہ ایک اچھی جگہ پہ ہے اور اپنا مائکروسافٹ آفس اس نے اپنا خود بنایا ہے اور وہ زبردست کام کر رہے ہیں. اگر اس کے والد جو ہے وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی کمپیوٹر پہ نہ بیٹھے, اور انسان کو اس کے انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے, شوق کو ذریعہ معاش بنانا چاہیے. بالکل. جب آپ اپنا جو پیشن ہے وہی آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے تو یقیناً آپ اس میں بہت بہتر کرتے ہیں, اور اس ملک میں بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اس کی ترقی کے لیے, اور پھر اسی طرح ذرا ذرا کر کے ہی جو ملک ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اچھا سر, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ اس طرح کے جو ہیں شعبے ہیں جن میں ابھی بھی نا ہر سال ہزاروں جو طلبہ ہیں وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے آگے بڑھے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, میڈیا پرسنز ہیں ہماری طرح. کیا ان شعبوں میں آپ بتائیے گا اس کا اسکوپ آپ کو کس حد تک دکھائی دے رہا ہے ان فیوچر؟ اچھا میم, اس طرح ہے کہ اسکوپ کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا, انسان خود اسکوپ کریٹ کرتا ہے. اب دیکھیے کہ آپ سادہ موچی بھی ہے نا, تو اچھے موچی بنیں گے تو باٹا کہلائیں گے. بالکل. آپ اب دیکھیں ایک بہت بڑے ماہر جو ہے وہ قانون ہے, وہ اب اس کا میں نام نہیں لوں گا, خیر لے لیتا ہوں, اعتزاز احسن صاحب ہیں, انہوں نے CS اسٹاپ کیا, لیکن انہوں نے لائر بننا زیادہ سوٹیبل سمجھا اپنے لیے. مائٹ بھی وہ CS کر کے بیوروکریٹ بن جاتے تو وہ والی نام شہرت اور وہ پہچان نہ بنتی جو کہ ایک لائر بن کے ہوئی. تو انسان نے جو بھی چوز کرنا ہوتا ہے وہ اس میں اپنا نام بنائے اپنے کام سے. وہ اگین وہ اس میں کہتے ہیں کہ مشکل سے محبت کریں گے آپ تو پھر آپ کی پہچان بنے گی. ہم ایکچولی جو بھی کام کرتے ہیں ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اس میں. جب ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں تو پھر ہمارا صرف بس ہم اسے اپنا چولہا گھر کا چلا سکتے ہیں, پھر ہمارا نام نہیں رہتا, ہم مرنے کے بعد مر جاتے ہیں. بالکل. تو جن لوگوں نے بھی نام بنایا ہے تو یقیناً انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ آگے چلے ہیں, چیزوں کو سیکھا ہے, اور پھر جا کے جو ہیں آج لوگ ان کو ان کے ناموں سے جانتے ہیں. سر یہ بتا دیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو صرف تعلیم سیکھنا ایک الگ چیز ہے, اس سے ارننگ کا ویز جو کریٹ کرنا ہے, اس کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کے لیے یوز کرنا ہے, وہ الگ چیز ہے. تو سر جو تعلیم میں آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو صرف اور صرف کتابی رٹا پتا ہوتا ہے, پریکٹیکل نہیں پتا ہوتا, یا پھر وہ لوگ ہیں جن کو صرف وہ پڑھ لیتے ہیں سلیبس, اس کے بعد وہ اپنا ایگزام دیتے ہیں
ہیں اور اس میں وہ اچھے نمبر لے کے پاس ہو جاتے ہیں. لیکن پھر ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ اگر آپ اسی میں سے ان سے کوسچننگ کریں تو ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا, وہ سب چیزیں بھول بھلائی جاتی ہیں. تو کون سا ایسا وے ہو کہ جس میں آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس رہے, وہ علم جو ہے آپ اس کے اپنے جو اندر ہے جذب کریں اور وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے. ایک وجہ نے اے سی چلایا ہوا تھا گاڑی کو اور 7 شیشے نیچے کیے ہوئے تھے, تو کہہ رہا تھا مجھے کولنگ نہیں آ رہی. دیکھیں جب آپ اپنے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ کلاس پہ نہیں بیٹھے ہوتے, آپ اس وقت اب آج کل کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف 2+2 اور وہ نیومیرک 0 اور 1 کی گیم میں. اب آپ نے بچوں کو اس چیز کے پیچھے لگا دیا کہ بچوں جیتنا ہے اور CGPA لے کے آنی ہے. آپ نے ان کو سیکھنے کا عمل ہی نہیں بتایا, آپ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے کچھ سیکھ کے آنا ہے. ہماری جو کلاس رومز ہیں اس میں بس ایک انسان نما بندہ آتا ہے, وہ سلائیڈ چلاتا ہے اور سلائیڈ وہ خود بھی پڑھ کے نہیں آتا اور بچوں کو پڑھا دی جاتی ہیں اور بچے اس کو وومٹ کر دیتے ہیں ایک سیمسٹر کے اینڈ پہ فائنلز میں ایک پیپر پر, اور ایک ٹیچر اس کو چیک کر کے اس کو مارکس دے دیتا ہے. اور وہ مارکس کی بنا پر وہ خود کو جج کر رہا ہوتا ہے کہ ایک سی وی نما شیپ بنا کر وہ جاتا ہے فیکٹریوں میں, کمپنیوں میں کہ مجھے جاب پہ رکھ لیں, اور وہ اپنا قد کی جو میئرمنٹ ہے اس سی وی سے ناپ رہا ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سی وی جو CGPA ہے, وہ جو نومیرکس آپ نے لے لیے, وہ آپ کا قد ناپ نہیں سکتے. آپ کا کانسیپٹ, آپ کا نالج, آپ کی تھاٹ پروسیس, آپ کی تھنکنگ میتھڈالوجی, آپ ایک نظر کو منظر کی شیپ میں کیسے بیان کرتے ہیں, آپ ایک نظارہ دیکھتے ہیں تو اس پہ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں. بچے کی رائے نہیں ہے, کیونکہ اس کو بس پتا تھا کہ یہ والی ڈیفینیشن میں نے یاد کر لینی ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ Socrates once said کہ I know one thing that I know nothing, میں سب جان کر بھی کچھ نہیں جانتا. تو ہمارے ہاں بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سمجھ آ جائے, کچھ جان جائے تو انہیں لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آ گیا. It's a death of knowledge when you know something. آپ بس اپنا پیادہ خالی رکھیں تاکہ آپ جانتے رہیں اور سمجھتے رہیں, سیکھتے رہیں. بس یہ بچے کیا کرتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں, اس کو وہ انہی کا نام دے رہے ہیں. وہ انفارمیشن ہے. جیسے امام غزالی نے کہا کہ شعور کا شے پہ غالب آنا علم ہے. جب شے شعور پہ غالب آ جائے گی, مادہ آپ کے شعور پہ غالب آ جائے گا, تو وہ علم نہیں ہے, وہ ایک انفارمیشن ہے, وہ معلومات ہے. جی سر, جو آپ یہ بتا دیں کہ جو بچے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ پراپر ہیں اور بہت کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہی بات آ گئی کہ وہ وہی رٹا سسٹم, اور جہاں تک اسپیشلی دیہاتوں میں بچے اگر آج بھی تو جو ٹیبلز پڑھے ہیں نا وہ 2 آر نہیں ہے, وہ 2 زار ہے, مطلب کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دیہاتوں کا تو اور بھی لیول بہت خراب ہے. ایک دفعہ میرا جانا ہوا ایسے دیہات میں وزٹ ہوا, اور جہاں میں گئی ایز اے گیسٹ, اور گھر کے پاس اسکول تھا, ان بچوں کو کچھ نہیں پتا تھا, کوئی نالج نہیں تھی. بس وہ 5ویں کلاس کے بچے ہیں, اور وہ 5ویں کلاس میں بھی بس وہی الف بے ہے ان کی, اور ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, نہ ٹیچرز ہیں, نہ کوئی پراپر سسٹم ہے. اس پہ گورنمنٹ کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اس کے لیے میں کہوں گا کہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز ہو سکتے ہیں, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کون سی کنٹری تھی, آئی تھنک جاپان تھا, جہاں پہ 3 سال تک بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا, ان کو صرف سکھایا جاتا ہے. ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کوآپریشن کیسے کرنی ہے, ٹیم بلڈنگ کیسے کرنی ہے. ان کو اخلاقیات, مورل ویلیوز سے بات کی جاتی ہے, ان کو کلر کے ساتھ پہچان کروائی جاتی ہے, ان کو مطلب ان کو صرف اور صرف سیکھ دی جاتی ہے, نہ کہ ان کا بستہ بھاری کیا جاتا ہے. ان کا بیگ بھاری نہیں کرنا, ان کے دماغ سے بات کرنی ہے, ان کی سوچوں کو پرورش کرنی ہے, ان کی ذہن سازی کرنی ہے. ہمارے ہاں بچوں کو بس وہ اگین وہ والی بات کہ وہ اسکولز میں ٹیچرز بھی وہی پرانے اسکول آف تھاٹ کے, اور بچوں کو بھی آ کے پیرنٹس نے بھی صرف ان کی جب نوٹ بک چیک کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ بچے نے لکھا کیا, یہ نہیں دیکھنا, یہ دیکھنا ہے کہ مارکس کتنے آئے ہیں. جب یہ نمبر گیم آپ بھولیں گے, یہ مقابلہ سازی, یہ کمپٹیشن سے نکلیں گے, کہ بچے نے صرف سیکھنے جانا ہے اور اس میں جاننے جانا ہے. جب وہ جاننے کے لیے جائے گا تو پھر وہ کچھ سیکھے گا, اور یہ ہمارا سسٹم تبھی بدلے گا جب ہم ٹیچرز کو ٹرین کریں گے, اپڈیٹ کریں گے,
न्यू स्किल्स सिखाएंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। बिल्कुल, टीचर्स की भी वो कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे आपने कहा वो नहीं है, और स्पेशली देहातों का मुझे बहुत ज़्यादा उस वक्त अफसोस हुआ कि जो वो बच्चे हैं हमारे मुस्तकबिल के ममार हैं और उन्होंने जाके इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, लेकिन उनको ना कोई एटिकेट्स हैं। एटिकेट्स पे भी बताइएगा, हम लोग चले ठीक है, चले रट्टा हो गया, प्रैक्टिकल सिस्टम हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन जो एक ग्रूमिंग है बच्चों की, एक बच्चों को इखलाकियात सिखाने की, वो भी बहुत कमी है उस चीज़ की ना स्टूडेंट्स में अगर देखा जाए तो। इस पर किस तरह से जो टीचर्स हैं वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए। सिर्फ चलें पढ़ाई तो एक अलग चीज़ है, एक इंसान को जो है माशरे में रहने के लिए इखलाकियात भी, इस पर भी बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल, जो इल्म आपको इखलाकियात नहीं सिखा सकता वो इल्म नहीं है, वो एक इंसान पढ़ा लिखा जाहिल है। एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होता है और वो गार्ड से बदतमीजी करता है तो गार्ड उससे ज्यादा इल्म वाला है। वो एक पढ़ा लिखा जाहिल है कि जो इल्म आपको शऊर नहीं दे सकता, आपको बड़े से बात करने की तमीज नहीं सिखा सकता, उस इल्म पे फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए इखलाकियात, देखें जो इंसान जब पढ़ा लिखा हो जाता है ना तो वो खुद को पहचान जाता है, और जो इंसान खुद को पहचान जाता है तो वो मर मिट जाता है कि मेरी तो औकात ही कोई नहीं है। इंसान जब जान जाता है तो फिर वो डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, यहाँ इल्म वाले की गर्दन में सरिया है, जहाँ आई एम सॉरी PhDs जो हो जाते हैं वो अपनी किसी की बात नहीं सुनते, हालांकि इल्म तो आपको डाउन टू अर्थ करता है। बिल्कुल, जो तालीम है वो जब आप एक तालीम याफ्ता शख्स हो जाते हैं, जिसके जो वाकई ही तालीम याफ्ता है वो डाउन टू अर्थ हो जाता है, और जिनके ऊपर से इल्म गुजर जाता है, जिनके हाथ में सिर्फ खाली कागज होता है, डिग्री होती है, उनका एक एटीट्यूड लेवल तो बहुत ही ऊपर हो जाता है। वो तो अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ समझने लग जाता है कि हमने क्या कर लिया, और एक नेगेटिव जो है इफेक्ट डालता है ये स्टूडेंट्स पे भी कहीं ना कहीं, कि अगर आपके टीचर्स हम्बल हैं तो यकीनन जब वो ये देखता है कि मेरे जो उस्ताद है उसमें इतनी शाइस्तगी है, मेरा ये मुश्किल थी, उन्होंने इतनी शाइस्तगी से जो है मेरे से बात की है, मुझे रिस्पेक्ट दिया, तो यकीनन वो बच्चे पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, और वो भी आगे अपने टीचर्स को रोल मॉडल बना के फॉलो करता है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जो देखते हैं, जिन लोगों के इर्द गिर्द हमें रहते हैं, उनका एटीट्यूड भी हम पे बहुत इफेक्ट करता है। जी, अमाल हैदर गुरु साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, एक मिनट में हमने बहुत सारी बातें की। तालीम जो है ना वो सिर्फ डिग्री नहीं है, पीस ऑफ पेपर। अगर आप कहें कि हमने ये हासिल कर लिया है तो आपने कुछ हासिल नहीं किया। अगर आप तालीम याफ्ता खुद को कहलाना चाहते हैं तो तालीम की जो आप हासिल कर रहे हैं उसको जज्ब करें, उससे सीखें, और अपने जो अंदर एक शाइस्तगी लेकर आएँ और डीप डाउन प्रैक्टिकल की तरफ जाएँ। चीज़ों को सिर्फ पढ़कर रट्टा लगाकर जो है अगर आप ये समझें कि आप तालीम याफ्ता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तालीम याफ्ता शख्स वही होता है जो डाउन टू अर्थ होता है, जो अपनी जो स्किल्स सीखता है। स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, और आज के एरा में तो स्किल्स तो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप कहीं भी जाएंगे आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। अगर आप एटिकेट्स नहीं होंगे आप में तो सोसाइटी भी आपको एक गलत नज़र से देखेगी, आपको कभी अच्छा नहीं जानेगी। यहाँ वक्त पे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।